بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اوجینیسس پارٹ 2. اس میں ہمارے ساتھ جو ہے نا ہم نے پہلے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا پری نیٹل ڈیولپمنٹ. اب ہم ڈسکس کریں گے پوسٹ نیٹل ڈیولپمنٹ. صحیح ہے نا. پوسٹ نیٹل ڈیولپمنٹ میں ہمارے پاس جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے جب انفینٹ فیمیل وہ ہوتی ہے پیدا ہو جاتی ہے نا, اس میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں تقریباً 2 ملین پرائمری اوسائٹس جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں فیمیل کے اووریز میں. اور جیسے جیسے یہ بڑھتی ہیں نا ان میں سے کچھ ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں. جب یہ پیورٹی پہ ریچ کرتی ہے نا تو صرف 40,000 ہمارے ساتھ رہ جاتے ہیں, باقی جو ہے وہ ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے پرائمورڈیل فولیکلس. پرائمورڈیل فولیکلس ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ ہمارے پاس یہ جو وہ یہ اووا ہے, اس کی جو سراؤنڈڈ سیلز ہیں نا یہ ہمارے ساتھ کیا ہے فلیٹ سیلز ہیں. اس کے سراؤنڈڈ جو ہے یہ پلیٹ سیلز ہیں. اب جو پرائمورڈیل فولیکلز ہیں نا یہ پہلے ہمارے پاس کنورٹ ہو جاتی ہے پرائمری اوسائٹس میں, پرائمری اوسائٹ سے کنورٹ ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ گروئنگ فولیکل میں کنورٹ ہو جاتی ہے, گروئنگ فولیکل سے پرائمری اوویرین فولیکلز میں کنورٹ ہو جاتی ہے, اور پرائمری اوویرین فولیکل کے بعد ہمارے پاس یہ سیکنڈری فولیکلز میں کنورٹ ہو جاتی ہے. صحیح. اب جیسے ہی یہ ہمارے ساتھ پرائمورڈیل فولیکل جو ہے نا یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں گروئنگ فولیکل میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اس میں ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ سنگل لیئر جو ہے یہ جو سیلز ہے یہ ہمارے پاس کس چیز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, یہ ہمارے پاس کنورٹ ہو جاتے ہیں کیوبائڈل سیلز میں. یہ ہمارے پاس کیوبائڈل سیلز ہیں. صحیح ہے. اس میں اور اس میں یہ ڈفرینٹ ہے کہ صرف سیلز جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے نا پرائمری اوسائٹس یعنی کہ پرائمری اووا موجود ہوگی, اور پرائمری اووا جو ہے نا یہ ہمارے پاس کیا ہوگی ان ڈپلوٹین سٹیج, ہمارے پاس ڈپلوٹین سٹیج میں موجود ہوگی. اس کے بعد یہ جو گروئنگ فولیکل ہے نا یہ ہمارے پاس کنورٹ ہو جاتا ہے پرائمری اوویرین فولیکلز میں. پرائمری اوویرین فولیکلز میں کیا ڈفرینس ہوگا مابین یعنی کہ اس کے بیچ میں گروئنگ فولیکل اور پرائمری اوویرین فولیکل میں ہمارے پاس یہ ڈفرینس ہوگا کہ اس کی جو اووا کی جو سراؤنڈڈ سیلز ہیں نا یہ جو فولیکولر سیل یہ ملٹی لیئرڈ ہوں گے. صحیح ہے نا. یہ ہمارے پاس ملٹی لیئرڈ سیلز موجود ہوں گے, اور اس میں ہمارے پاس سنگل لیئر ہے. یہ اس میں ڈفرینس ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس اسٹل ڈپلوٹین سٹیج میں ہوتا ہے. اس میں اس کا جو ایک امپورٹنٹ فنکشن ہے نا ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ یہ جو اووا ہے نا یہ ہمارے ساتھ ایکسٹرنلی ریلیز کرتا ہے کس چیز کو, گلائکوپروٹین کو. یہ گلائکوپروٹین کو ایکسٹرنلی ریلیز کرتا ہے, اور یہ سراؤنڈڈ جو ریڈ فولیکولر سیلز ہیں یہ ہمارے ساتھ گلائکوپروٹین کو انٹرنلی ریلیز کرتے ہیں. اس میں یہ جو ہمارے ساتھ ڈوٹ بنتے ہیں نا یہ جو ڈوٹ وغیرہ بن گئے ہیں اس کو ہم زونا پیلاسوڈا کہتے ہیں اس لیئر کو. یہ باقی یہ جب وہ ایوولوشن ہو جاتی ہے اس کے بعد سپرم کا اس کے ساتھ بڑا وہ گہرا تعلق ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن پہلے یہ ہے کہ یہ جو پرائمری اوویرین فولیکل ہے نا یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کنورٹ ہو جاتا ہے سیکنڈری فولیکل میں. لیکن سیکنڈری فولیکل میں جب یہ کنورٹ ہو جاتا ہے یہ اسٹل پرائمری اوسائٹس ہوگا. یہ ہمارے پاس جو ہے نا پرائمری اوسائٹس ہوگی. یہ ابھی سیکنڈری میں کنورٹ نہیں ہوگا. سیکنڈری اوسائٹ میں سیکنڈری فولیکل میں تو ہوگا لیکن سیکنڈری اوسائٹس میں کنورٹ نہیں ہوگا. اس میں ہمارے ساتھ کیا ڈفرینس ہے پرائمری اوویرین فولیکلس اور سیکنڈری فولیکلز میں. اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا اس میں ہمارے ساتھ جو ہے نا فلوئڈ فلڈ کیویٹی اپیئر ہوگی. یہ جو فلوئڈ فلڈ کیویٹی ہے نا اس میں سارا فلوئڈ بھرا ہوتا ہے. اس میں یہ فلوئڈ ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں انٹرم کہتے ہیں. انٹرم. اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ اووا ہے یہ زونا پیلاسوڈا ہے, اور اس میں یہ جو ہمارے ساتھ ہے نا یہ والی لیئر اس کو ہم کیمولس اوپورس کہتے ہیں. صحیح ہے. اس کو کیمولس اوپورس کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا جو اگلی لیئر ہے جو بلو لائننگ ہے یہ ہمارے پاس تیکا فولیکولائی ہے. تیکا فولیکولائی میں نا یہ اگر ہم اس کو یہاں سے اٹھا کے نہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس 2 میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ایکسٹرنا اور دوسرا ہوتا ہے انٹرنا. یعنی ایک ایکسٹرنل لیئر ہوتی ہے ایک انٹرنل لیئر ہوتی ہے. اس کا جو فنکشن ہے نا یہ ہمارے ساتھ میل ہارمونز کو نا فیمیل ہارمونز میں کنورٹ کرتے ہیں جس کو ہم ایسٹروجن کہتے ہیں. اینڈروجن کو جو ہے نا وہ ایسٹروجن میں کنورٹ کرتے ہیں. لیکن تی کا جو فولیکولر سیلز ہے نا یہ ہمارے ساتھ اینڈروجن ہارمون گرینولوزا سیل کو دیتے ہیں. گرینولوزا سیل اس کو ایسٹروجن میں کنورٹ کرتا ہے مینلی. یہ اس کا فنکشن ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا یہ کنورٹ ہو جاتا ہے کہاں پہ سیکنڈری اوسائٹس میں. صحیح ہے. سیکنڈری اوسائٹ میں اس میں اور اس میں یہ ڈفرینٹ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہے نا فرسٹ پولر باڈی بن جاتی ہے. یہ دیکھو یہ فرسٹ پولر باڈی ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس اووا ہے.
یہ ہمارے پاس. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ کمپلیٹ کر جاتا ہے فرسٹ میوٹک ڈویژن. یہاں پہ ہمارے پاس میوٹک ڈویژن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ایکسکلوژن آف دی فرسٹ پولر باڈی جو ہے ہمارے پاس ہو جاتی ہے. اس کو ہم جو ہے نا اس میں بھی ہمارے پاس وہی ہے, یہ ہمارے پاس اووا ہے, یہ ہمارے پاس زونا پیلاسوڈا ہے, یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں گرینولوزا سیلز ہے, یہ ہمارے پاس ایکسٹرنل اور انٹرنل لیئر آف تیکا فولیکولائی سیلز ہے ہمارے پاس. تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے, اس کا اگر ہم جینیٹک چینج دیکھیں گے, اس میں اگر ہم جینیٹیکلی جو ہے دیکھیں گے تو اس کا جو جینیٹک مٹیریل ہے اس میں ہمارے پاس 23 ڈبل سٹرکچر کروموسوم ہوگی اور یہ ہمارے پاس ہیپلوئڈ ہوگا. ہیپلوئڈ کیوں ہوگا, ایز کنسرن ایز ٹو دی کروموسوم نمبر. اگر ہم اس کے کروموسوم کو دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے کیا ہوگا, ہیپلوئڈ نمبر ہوگا. اب اگر ہم اس کو ڈی این اے نمبر کے ساتھ کنسرن کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے نا ڈی این اے 2n نمبر ہوگی. صحیح ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ہمارے پاس جو ہوتا ہے لیوٹینائزنگ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں. لیوٹینائزنگ ہارمون جو ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ افیکٹ کرتے ہیں, جو وہ موسٹلی فائبر کو نا فائبر کی کٹنگ کرتے ہیں, مطلب فائبر کو ویک کرتے ہیں. پر یہاں سے ہمارے پاس ایوولوشن کا پروسیس شروع ہوگا. جب ایوولوشن کا پروسیس شروع ہوگا وہ لیوٹینائزنگ ہارمون کے تھرو جو ہے وہ ایوولوشن شروع ہو جائے گی اور یہ اووا جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ فلیپین ٹیوب میں آ جاتا ہے. فلیپین ٹیوب میں جب آ جاتا ہے تو یہ اسٹرکچر ہمارے ساتھ کنورٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ. لیکن پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں جو گریپین فولیکل کس چیز کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس جو میچور اووا ہوتا ہے نا اس کو ہم گریفین فولیکل کہتے ہیں. اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ کنورٹ ہو جاتا ہے اسٹرکچر میں. اس میں یہ ہمارے پاس گرینولوزا سیل لیئر ہو گیا اور یہ ہمارے پاس تیکا ایکسٹرنل اور انٹرنل ہو گیا. یہ ہمارے پاس یلو کلر ماس ہوتا ہے, اس کو ہم کارپس لوٹیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, کارپس لوٹیم. یہ کارپس لوٹیم کا جو مین فنکشن ہے نا یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایسٹروجن اور پروجسٹیرون کو ایسٹروجن اور پروجسٹیرون ہارمون ریلیز کرتے ہیں, اس کا یہ فنکشن ہے. اور اس کا جو لائف ٹائم ہے وہ 10 سے 12 ڈیز ہوتا ہے. اگر فیمیل پریگننٹ ہو جائے تو پھر تو یہ اور زیادہ کام کرتی ہے, مطلب کہ اس کی لائف ٹائم بڑھ جاتی ہے. اگر وہ ہے فیمیل فرٹیلائز نہ ہو جائے اور اووم جو ہے وہ ڈیتھ ہو جائے فلیپین ٹیوب میں تو یہ بھی 10 سے 12 دن میں ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ جیسے ہی اوور ریلیز ہوتا ہے نا یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, اور یہاں پہ نا ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ جو سیکنڈری میٹوٹک ڈویژن ہے نا یہ ہمارے پاس اریسٹ ہوتا ہے ایٹ میٹافیز پوائنٹ. یہاں پہ نا یہ ہمارے پاس میٹافیز پہ جو ہے نا اریسٹ کر جاتا ہے. جیسے یہ فلیپین ٹیوب میں آتا ہے نا اس کے پاس اگر سپرم جو ہے سپرم ٹچ کر جاتا ہے تو یہ سیکنڈ میوٹک ڈویژن کمپلیٹ کر لیتا ہے. اگر سپرم وہ کیا کرتا ہے, کنٹیکٹ نہیں کرتا, مطلب وہ فرٹیلائز نہیں ہو جاتا ہے تو یہ نیکروڈ بن جاتی ہے اور نیکروٹائز ہو جاتی ہے, یا اس کو مائکروپیج کہا جاتا ہے. مینسچورل سائیکل کی تھرو باہر چلی جاتی ہے. تو اس کا ہمارے ساتھ یہی ہے. اس کے جو سراؤنڈڈ سیل ہے نا ہمارے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں کورونا ریڈیٹا. یہ کورونا ریڈیٹا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے, اس کے بعد ہمارے پاس فردر جو ہے نا پولر باڈی بن جاتی ہے اور پولر باڈی سے پھر ہمارے پاس یہ کنورٹ ہو جاتا ہے 2 سیل سٹیج میں, 4 سیل سٹیج میں, 8 سیل سٹیج میں. اس طرح مرولا بلاسٹولا یہ ہمارے پاس بن جاتے ہیں اور یہ ہمارے پاس یوٹرس میں جو ہے نا وہ بائنڈ ہو جاتی ہے. وہاں پہ وہ جو ہے ایمبریو مطلب وہاں پہ پھر بیبی کے فارم میں ہمارے پاس جو ہے وہ یوٹرس میں چلی جاتی ہے. وہاں پہ پھر یہ فیٹس گرو کرتا ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی. انشاءاللہ باقی نیکسٹ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.